اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الحدیث الشریف من اصبح ولم يهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم وفی حدیث آخر المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ وفی حدیث ثالث المسلم اخو المسلم۔ آج میں ان مظلومین اور مقتولین کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا جن کو ہمارے ملک میں یا ہمارے ملک سے باہر قتل کیا جاتا ہے۔ مرحوم ارشد شریف اور کراچی میں جو دو بندے کچھ دن پہلے بلکہ 2 دن پہلے بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ قتل کیے گئے اور ایک پھر آج کراچی ڈیفنس میں قتل کیا گیا ہے۔ تو میں نے یہ جو احادیث آپ کے خدمت میں پڑھی ان کا مختصر سا ترجمہ کروں۔ جو شخص صبح اٹھتا ہے، جو شخص اپنے صبح کا آغاز کرتا ہے لیکن دوسرے مسلمانوں کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا تو حدیث کہتی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، مسلمان وہ ہے جس کے زبان کے ذریعے، جس کے ہاتھ کے ذریعے دوسرے مسلمان کی حفاظت ہو۔ پھر میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ پھر ایک اور حدیث کا ترجمہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی آواز سنتا ہے کہ وہ مدد کے لیے اسے پکار رہا ہے فلم یجب ہو، لیکن یہ اس کی پکار سن کر اسے جواب نہیں دیتا فلیس بمسلم، تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ ان احادیث کا تعلق کن سرحدوں کے ساتھ نہیں ہے۔ فلسطین میں اگر کوئی مجھے مدد کے لیے بلاتا ہے میں نہیں پہنچتا، افغانستان میں کوئی بلاتا ہے، کشمیر میں بلاتا ہے، ایران، عراق، سعودی میں بلاتا ہے، میں نہیں پہنچتا تو اس حدیث کے مطابق میں مسلمان نہیں ہوں۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دوسرے ممالک میں اگر ان کا کوئی باشندہ قتل ہو جاتا ہے تو حکومتیں متحرک ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیوں حکمرانوں کو کچھ تحرک ہی نہیں آتا۔ ان کے پسند کا کوئی بندہ اگر قتل ہو جائے تو وہ بہت ہی متحرک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ ایسے قتل ہو کہ مجرم ہمارے حکمرانوں کا دوست ہو تو پھر مقتول گویا کہ ان کے لیے ایک جانور کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ کبھی دیکھتے ہیں لاہور میں کسی غیر ملکی کے ہاتھوں ہمارا پاکستانی بھائی قتل ہوتا ہے، کبھی دیکھتے ہیں پشاور میں اسکول میں بم دھماکہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے بچے شہید ہوتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جو 100 بچوں کو مختلف درباروں سے لاہور میں پکڑ کے لاتا ہے، ان کے ساتھ برائی کر کے پھر ان کو تیزاب کے ڈبوں میں ڈال کے ان کی ہڈیاں وغیرہ سب گل سڑ جاتی ہیں، پھر ان کو گٹر میں بہا دیتا ہے۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ کسی روڈ پر کسی خاتون کی عظمت اور عزت لوٹی جاتی ہے، کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بغیر بازو والا ہے، جو کچھ دن پہلے سندھ میں واقعہ ہوا تھا، بغیر بازو والا تھا، اس پر کسی نے تیل چھڑک کے اس کو آگ لگا دی، پھر اس بندے نے وہ برسات کا پانی جمع تھا اس میں گھسا اور خود کو بچانے کی کوشش کی، تو پھر وہی قاتل کیونکہ اس بیچارے کے ہاتھ تو تھے نہیں، اس کے بالوں سے پکڑ کے یوں پانی میں اسے گوتے دے رہا ہے، اور پھر ہماری بے حس قوم ایسی کہ اس کو چھڑا نہیں رہی ہے، وہاں پہ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ کوئی پوچھ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہو تو کہہ رہا ہے کہ نہیں اس نے گستاخی کی ہے اس لیے میں اس کو یہ سزا دے رہا ہوں۔ اور کہیں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اتنے بڑے پتھر بندے کو مارے جاتے ہیں یا 2 بندوں کو مارے جاتے ہیں، وہ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں مارو، پھر وہ مسجد جو عبادت کا گھر ہے، جو سجدے کی جگہ ہے، وہاں سے بھی اعلان کیے جاتے ہیں آؤ ان کو مارو، یہ اس قسم کے مجرم ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور پھر کہیں پر کسی جو ہے گارڈ کو مارا جاتا ہے، کہیں پر ہمارا بندہ باہر کے ملک ارشد شریف جیسا جاتا ہے اس کو وہاں مارا جاتا ہے۔ اب مرنے والے مجرم تھے یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن مارنے والے 100% مجرم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والوں کا اگر کوئی گناہ تھا، اگر کوئی جرم تھا تو ان کو قانونی مراتب کے مطابق سزا دینی چاہیے، ان کو کورٹ میں پیش کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اگر ملا بن گیا، شیعوں کا ملا ہو، سنیوں کا ملا ہو، کسی کا بھی ملا ہو، وہ کسی کو قتل کر دے۔ کوئی باہر کے ملک کا بندہ ہمارے ملک میں کمانے آتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے۔
اسلام نے مارنے کا حق حاکم شرع کو دیا ہے، جس کو آپ لوگ جج صاحب یا جو ہے قاضی صاحب کہتے ہیں۔ اب وہ ان کا معاملہ ہے، یہ ہمارے عوام کا یا میرے جیسے مولویوں کا معاملہ نہیں ہے۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا ان مقتولین کو خبریں سن کر، تو اب میں ان کے لیے کچھ اور تو نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے سوچا میں اپنے اس آواز کے ذریعے ان مظلومین کی آواز سب تک پہنچاؤں اور ان مرحومین کے گھر والوں کے دکھ میں شریک ہو کر کچھ نہ کچھ میں یہ دو جملے بول سکوں۔ ہمارے حکمران عجیب بات ہے کہ قانون بناتے ہیں، قانون پھر خود توڑتے ہیں۔ ایک سیاسی پارٹی کی حکومت تھی، پھر دوسری سیاسی پارٹی نے ثابت کر دیا کہ وہ مجرم ہے، اس کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں وہی مجرم حکمرانی پہ آ گئے۔ بھائی اگر مجرم تھے تو آپ نے ان کو پھر حکمرانی کیوں دی؟ اصل یہ ہے کہ ہم پرانے زمانے سے جرم دیکھتے دیکھتے آئے ہیں، ان جرموں کا ہم نے پردہ چاک نہیں کیا۔ سب سے پہلے تو حضرت حابیل اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں قتل ہوا، چلیں وہ تو بہت پرانی بات ہے۔ پھر ایک شہر میں، اب مقدس شہر نام بھی نہیں لیتا، وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی کہ تقریباً آج سے 14 صدیاں پہلے کہ 3 مسجدوں میں 3 بندوں کو قتل کرنا ہے۔ ایک مسجد شام میں حاکم شام کو قتل کرنا ہے، دوسرا مصر میں مصر کے گورنر کو قتل کرنا ہے، اور تیسرا کوفے میں حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنا ہے۔ اب یہ اس زمانے میں یہ منصوبہ بنا تھا کہ مسجد میں یہ ہمیں کام کرنے ہیں۔ اب وہ تینوں مجرم وہاں سے نکلے، ہر ایک اپنے مقصد کی طرف گیا۔ مصر والا تو اس دن مسجد میں نماز پڑھانے نہیں آیا، وہ قتل سے بچ گیا۔ حاکم شام کو مسجد میں آیا، نماز پڑھا رہا تھا، تلوار کا وار ہوا، اس کی ٹانگ زخمی ہوئی، وہ بھی بچ گیا۔ اور حضرت علی علیہ السلام کو جو ہے کیا ہے ایسی ضرب لگی کہ اسی ضرب لگنے کے 2 دن بعد شہید ہو گئے۔ تو اس وقت اگر ہم اس مسجد میں تخریب کاری کے حوالے سے بات کرتے آتے تو آج کل ہمارے مساجد میں تخریب کاری نہیں ہوتی۔ یہ جو خودکش دھماکے ہوتے ہیں، کبھی کسی مسجد میں ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوتا، تو یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اور مسجد سے اعلان کرنا کہ یہ لوگ آئے ہیں ان کو مارو، تو یہ بھی گویا کہ مسجد میں ہی جرم ہوا، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں بھی نہیں کریں، اسلام کہتا ہے کہ مسجد میں کھائیں پیئیں بھی نہیں، اسلام کہتا ہے کہ مسجد میں سوئیں بھی نہیں، اسلام کہتا ہے کہ مسجد صرف عبادت کے لیے ہے، اس میں اور باتیں نہیں کریں۔ البتہ اسلام نے جو ان چیزوں سے روکا ہے، میں نہیں کہتا حرام ہے، کہیں لکھا ہے کہ یہ چیزیں مکروہ ہیں، بہرحال لیکن مسجد کا ایک تقدس ہوتا ہے۔ مسجد میں اعلان ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اگر اعلان کرنا ہے تو مسجد کے دروازے پہ ہمیں اعلان کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے بہرحال بہت افسوسناک واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں۔ پھر خاص طور پر ہماری سندھ میں جو سندھی قبیلے ہیں جو اصالتاً سندھ کے رہائش پذیر ہیں، ان کو کبھی کراچی میں قتل کیا جاتا ہے، کبھی کوئی حیدرآباد میں قتل کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں صرف مظلوم سندھیوں کی بات نہیں کرتا، جتنے بھی مظلوم ہیں، تو چونکہ تازہ ارشد شریف مرحوم کا قتل ہوا ہے اس لیے میں نے ان کا بھی نام لیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ ان سب مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جنہوں نے بھی ان کو قتل کیا ہے، اس قتل کرنے کی سازش میں انوالو تھے، جو بھی اس منصوبے میں شامل تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ذلیل خوار تباہ و برباد کرے اور ان سب کو منظر عام پہ لائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔